صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. نفل نماز اگر گھر میں پڑھی جائے تو اس کا اجر تو مسجد نبوی سے بھی زیادہ ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ الا المکتوبہ، فرض نماز نہیں. جو نماز پڑھتا نہیں اس کو نماز کی دعوت دو، جو پڑھتا تو ہے گھر میں پڑھتا ہے اس سے کہو میرے محترم بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھو. اور یہ اصل مقصد ہے ہماری مجالس کا، ہمارے مدارس کا، ہماری مساجد کا. یہ اصل پیغام ہے ان سارے کے سارے جو پروگرام ہیں کہ انسانیت کے اندر روحانیت مضبوط ہو جائے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مربوط ہو جائے. قیامت کے دن ہوگا، آواز آئے گی این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ کے پڑوسی. جبریل سوال کریں گے یا رب وهل ينبغي لأحد ان يجاورك. اللہ تو خالق، باقی ساری مخلوق، بلا خالق کے بھی مخلوق پڑوسی بن سکتے ہیں؟ جواب ملے گا این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہے. سب سے بڑی آبادی یہ ہے کہ یہاں وقت پہ نماز پڑھی جائے. بلڈنگ بنا لینا کوئی آبادی نہیں ہے. اور آپ میری بات پہ ناراض نہ ہونا، ظہر کی عصر کی نماز میں 5 صفیں اور صبح کی نماز میں 1 صف ہوا ہے. کیوں؟ اور کہنے والے نے صحیح کہا تھا ضیعنا الفجر، ہم نے فجر کو ضائع کیا. ضیع لنا القدس، اللہ نے ہم سے بیت المقدس چھین لی. جو شخص وقت پہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیت المقدس آزاد کروا سکے گا؟ اور سچی بات یہ ہے اگر اس کی ڈیوٹی ہو نا فیکٹری میں 4 بجے تو بیوی کھانا پکاتی بھی 2:30 بجے نظر آتی ہے. اور ٹائم پیس کیا بڑے بڑے الارم فٹ کیے ہوتے ہیں کہ اگر ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا تو ٹرمینیشن کا لیٹر آ جائے گا. لیکن اس مسکین کو پتہ نہیں جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ تیری تو ذمہ داری نہیں ہے. حسن بصری سے کسی نے پوچھ لیا کہ تم بڑے پارسا ہو، متقی ہو، راز کیا ہے؟ انہوں نے کتنی بات سمجھائی تھی، کاش آج مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي له. لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے میرا رزق مجھے ملنا ہے، کوئی مائی کا لال ہاتھ نہیں لگا سکتا. میرا دل مطمئن رہتا ہے، رازق تو وہ ہے. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. قوت والا بھی وہ اور رزق والا بھی وہ. اور اللہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يطعمون. اور رازق میں ہوں، میں اس لیے پیدا ہی نہیں تمہیں کیا کہ تم کما کما کے مجھے دو، میں ہی تو دینے والا ہوں. اور اندازہ کیجیے آج ایک علاقے کا SHO ہو نا، اس کو کہہ دیا جائے کرسی سے آپ اٹھ جائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، عزت کرے گا نا؟ وہ مان لے گا نا بات؟ وہ ایک SHO صاحب نہیں مانیں گے کہ اس کی چیئر ہے.
یہ اس کو ہی بیٹھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اوپر کچھ چل رہا ہے، پتھروں میں اگر کچھ چونٹی چل رہی ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے پہ ذمہ داری. بندہ کہتا نہیں میں کمانے والا ہوں. اللہ راضی ہوتے ہوں گے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں میں رازق ہوں. کہتا نہیں میں ہوں، میں ہی کما کے کھلاتا ہوں. انسان کو یقین کر لینا چاہیے. علمت بأن عملی لن يقوم به غیری فاشتغلت به. لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے. میں نے کام اپنا میں نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا میری نماز کوئی اور پڑھ لے. چلو یار تم زور کی پڑھ دینا میرے لیے، تم عصر کی پڑھ دینا. یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں ہے. اگر یہ سسٹم رکھا ہوتا کوئی پیسے والا بندہ نماز نہ پڑھتا، سارا دن جو ہے وہ اپنے خادموں کو سجدوں پہ لگا رکھتا. اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے جو ہے وہ 10 قرآن بھی پڑھ لو پہنچ جائے گا. اللہ جانے کیسے پہنچتا ہے. جب انسان قرآن و سنت سے روشنی نہیں لیتا تو پھر ایسی باتیں کر لیتا ہے. علمت بأن اللہ مطلع علی فاستحییت ان اقابلہ علی معصیہ. لوگوں کو یقین نہیں ہے، دروازے بند کر لیتے ہیں، چٹخی لگا لیتے ہیں، دنیا جہان کے چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کون دیکھتا ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ایک ایک پل پہ اللہ مطلع ہے. اللہ تو سینے کے اندر اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، جس کو علم کا اندازہ نہیں وہی گناہ پہ ڈھٹائی کرتا ہے. میں اللہ کے علم کی وسعت کی صرف ایک بات سامنے رکھتا ہوں. آپ میں سے کس کس کے گھر میں درخت ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں. پتا اس پہ پتے کتنے ہیں؟ گن سکتا ہے؟ ایک درخت. کیلکولیشن کے نظام فیل ہو جائیں گے. کیلکولیشن کا نظام دنیا میں موجود نہیں. میں نے ایک درخت کی بات کی ہے. ابھی دنیا جہان میں جتنی شجرکاری ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ایک پتا بھی گرتا ہے یا لگتا ہے کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں. انسان یہ سمجھتا ہے اللہ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. دروازے بھی بند ہیں، باہر آواز بھی نہیں جا سکتی، اور ہم جو مرضی کر لیں، جو مرضی دیکھ لیں. حسن بصری کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہم نحن تحت الرصد الالہی، ہم اللہ کی رڈار کے نیچے ہیں. یہ کوئی دنیا کی رڈار تھوڑی ہے کہ 24,000 میٹر پہ جو ہے وہ مار کرے گی، آگے نہیں جا سکے گی. یہ خالق و مالک کا علم ہے جس کا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے. علمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. لوگ سمجھتے ہیں ابھی جوان ہونا ہے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر جا کے موت آئے گی. حسن بصری کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کچھ پتہ نہیں کس وقت موت کا شیر دبوچ لے. میں موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں، مجھے کیا غرض ہے. میرے معزز اور محترم بھائیوں، اس بات کو دل میں بٹھا لو، جس بندے کے اندر عبادت کا ذوق شوق نہیں ہے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جہنم سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد دکھاؤ، جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں ان کو مسجدوں میں لاؤ، اور جو مسجدوں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں ان سے اتنا ہی کہہ دو کہ بھائی مسجد میں بھی آگے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، پھر بھی اپنی مرضی.
وہ اللہ کے گھر میں آ کے تو اللہ کی مرضی کرتے ہیں. جس خالق و مالک نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے آسمانوں پہ بلایا اپنے پیغمبر کو اور پھر اس تحفے کی وضاحت اور کلیریفیکیشن کرنے کے لیے جبریل کو بار بار دنیا میں بھجوایا. وضو ایسے کرنا ہے، ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں، وقت یہ ہوگا، رکھتے یہ ہوں گی. اتنے سارے فضائل اور معاملات کے بعد پھر بھی بندہ اپنی مرضی کرے، کمال کی بات. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں سمجھا دیا، کسی کو سمجھائے نہ ہے. کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. حکم اللہ کا آ جائے اور حکم اللہ کے رسول کا آ جائے، اپنی مرضی کرنے والا تو مومن نہیں رہتا. تم نماز پڑھ رہے ہو، سب سے بڑا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہیں، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہی بڑا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے بغیر رسول فیصلہ کرتے ہی نہیں تھے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے پیارے پیغمبر، میں تیرے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ اپنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، جب تک زندگی میں رول ماڈل تجھے نہ سمجھ لیں، تجھے آئیڈیل نہ بنا لیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن ہی نہیں ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. کتنے جانے کوشش کر کر کے تھک جائیں گی، لیکن قیامت کو جہنم میں جائیں گے. سبب کیا ہوگا؟ یا اخلاص نہیں ہوگا، یا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہوگی. میں ایک بات کہتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں جی ہمارے مرشد اور ہادی کون تھے؟ جواب تو دیجیے. ایسی شخصیت آج تک پیدا ہو سکی ہے؟ قیامت تک پیدا ہوگی؟ اس جیسی شخصیت جب دنیا میں آئی نہیں ہے تو اس شخصیت کے طریقے جیسا کوئی طریقہ بھی آیا ہے؟ اس مقدس ہستی کی مقدس کلام جیسی کوئی کلام ہو سکتی ہے؟ کیا صرف شخصیت ہی بے نظیر ہے وہ؟ میرے بھائیوں، اللہ نے تو سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا تھا، جب وہ آ گئے نا میرے پیارے پیغمبر، تمہیں اس کی ہی بات ماننی پڑے گی.